لرن ود آئزہ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی جانی پہچانی کیفیت ہے، لیکن ہم اس کا ایک بالکل نیا زاویہ دیکھیں گے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی امتحان دیا ہے اور اس کے بعد کی بے چینی کو بھی محسوس کیا ہے۔ وہ لمحہ جب آپ امتحانی ہال سے باہر نکلتے ہیں، ایک گہری سانس لیتے ہیں اور سوچتے ہیں شکر ہے ختم ہوا۔ لیکن کیا واقعی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یا اصل ذہنی دباؤ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے؟ تو آج ہم اسی چھپے ہوئے ذہنی دباؤ پر بات کریں گے، جی بالکل، جو امتحانات کے غیر سرکاری نتائج اور انٹرنیٹ پر پھیلے اندازوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ بالکل، تو ہم اس کی تہہ تک جائیں گے، اس کے پیچھے کی جو نفسیات ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے اہم، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جی، تو آئیے اس کا ایک گہرا جائزہ لیتے ہیں۔ تو شروعات ایک بہت ہی عام لیکن گہرے سوال سے ہوتی ہے: امتحان ختم یا اسٹریس شروع؟ ہاں، جیسے ہی کوئی امتحانی مرکز سے باہر نکلتا ہے، لگتا ہے کہ سکون ملے گا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ بالکل، وہ جو سکون کا احساس ہے نا، وہ بہت ہی عارضی ہوتا ہے۔ لمحہ بھر کا بس۔ جی، جیسے ہی موبائل فون آن ہوتا ہے، سمجھے ایک نئے ڈیجیٹل طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے معلومات کی بھرمار۔ واٹس ایپ گروپس، یوٹیوب چینلز، فیس بک، ہر جگہ آپ کو غیر سرکاری آنسر کیز ملیں گی۔ اور صرف آنسر کیز ہی نہیں، کٹ آف کی پیش گوئیاں بھی۔ بالکل، اور وہ تجزیاتی ویڈیوز کی تو بھرمار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ کیا؟ کہ ٹینشن ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ وایا ٹو بہت دلچسپ بات ہے۔ مطلب جو دباؤ پہلے تیاری کا تھا، وہ اب غیر یقینی کے انتظار کا بن جاتا ہے۔ جی، لیکن یہ دباؤ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ زیادہ خطرناک کیسے؟ دیکھیں، ماہرین نفسیات اسے غیر یقینی کی عدم برداشت یا انٹالرنس آف انسرٹنٹی کہتے ہیں۔ اچھا۔ امتحان کی تیاری کا دباؤ ایک معلوم دشمن سے لڑنے جیسا تھا۔ آپ کے پاس کتابیں تھیں، سلیبس تھا، ایک واضح ہدف تھا۔ صحیح، لیکن یہ نیا دباؤ ایک نامعلوم دشمن کے خوف جیسا ہے، ایک اندھیرے میں تیر چلانے کا مترادف، جو ذہنی طور پر کہیں زیادہ تھٹا دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آگ سے نکل کر انگاروں میں کودنے والی بات ہو گئی۔ بالکل، اسی لیے شاید یہ کہا جاتا ہے کہ unofficial answers is equals to official stress، یعنی غیر سرکاری جوابات ذہنی طور پر آفیشل دباؤ بن جاتے ہیں۔ جی، یہ چیزیں بظاہر مدد کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ طالب علموں کو ایک اندازہ ہو جائے، لیکن یہ مدد کم اور ایک جذباتی رولر کوسٹر زیادہ بن جاتی۔ جذباتی رولر کوسٹر، یہ آپ نے بہترین اصطلاح استعمال کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا دباؤ ہے جسے انسان خود دعوت دیتا ہے۔ خود دعوت دیتا ہے۔ جی، امتحان کا دباؤ تو نظام کا حصہ ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے، لیکن یہ دوسرا دباؤ، یہ غیر مصدقہ معلومات کا دباؤ، یہ ہمارے اپنے انتخاب سے آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سرکاری نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن تجسس اور بے چینی ہمیں اسے چیک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور یہی تو سب سے عجیب بات ہے، وہ احساس کہ شاید کچھ پتہ چل جائے بہت طاقتور ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک جملہ ہے جو اس پوری کیفیت کو سمیٹ لیتا ہے: دل نہیں چاہتا پر پھر بھی چیک کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک اندرونی کشمکش ہے۔ دماغ کا ایک حصہ کہتا ہے کہ مت دیکھو، یہ تمہیں پریشان کرے گا، لیکن دل کا دوسرا حصہ کہتا ہے کہ بس ایک نظر دیکھ لو، کیا پتہ تسلی ہو جائے۔ تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی خاص نفسیاتی وجہ ہے؟ بالکل ہے۔ یہاں ایک اور نفسیاتی تصور کام کرتا ہے، جسے کہتے ہیں تصدیقی تعصب، یعنی کنفرمیشن بائس۔ اچھا، کنفرمیشن بائس، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسی معلومات تلاش کرتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود خیالات یا جوابات کی تصدیق کریں۔ مطلب ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو ہم سچ مانتے ہیں؟ بالکل، طالب علم ان آنسر کیز کو تلاش کرتے ہیں جو ان کے جوابات سے ملتی جلتی ہوں، تاکہ انہیں عارضی تسلی ملے، اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو انہیں غلط ثابت کرے، کیونکہ وہ سچ نہیں بلکہ تسلی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ صحیح جواب دیکھ کے بھی سکون نہیں ملتا؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ یہی تو اس جال کی سب سے خوفناک حقیقت ہے۔ مطلب جیت کر بھی انسان ہار جاتا ہے؟ بالکل، اس سے بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ صحیح ہو تو بھی ڈر، غلط ہو تو بھی ڈر۔ واو! اگر آپ نے کوئی جواب چیک کیا اور وہ آپ کے جواب سے مختلف نکلا تو سیدھا سیدھا تناؤ اور مایوسی ہوتی ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر جواب صحیح بھی لگے تو کیا سکون ملتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک نیا شک پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی اتنے نمبر آئیں گے، یا کیا یہ آنسر کی واقعی قابل بھروسہ ہے؟
اچھا، تو ایک لمحے کی خوشی اور اگلے ہی لمحے پھر وہی شک؟ جی، آپ ایک لمحے کے لیے خوش ہوتے ہیں اور اگلے ہی لمحے شکوک میں گھر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ آپ ایک جواب ملاتے ہیں، دھڑکن تیز ہوتی ہے، دوسرا ملاتے ہیں، پھر وہی کیفیت۔ بالکل اسی جذباتی رولر کوسٹر کی طرح جس پر آپ اپنی مرضی سے سوار ہوئے ہیں۔ لیکن اب اترنے کا راستہ نہیں مل رہا اور ہر نیا موڑ آپ کو مزید بے چین کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک ایسا نفسیاتی جال ہے جس میں نتیجہ کچھ بھی ہو، ذہنی سکون نہیں ملتا، انسان بس ایک غیر یقینی کیفیت میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ جو کہ ذہنی صحت کے لیے بہت بہت نقصان دہ ہے۔ تناؤ کی سب سے بری قسم وہ ہوتی ہے جس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہ ہو۔ اور یہاں تو انسان خود کو ایک بے قابو صورتحال میں ڈال دیتا ہے۔ جی، جہاں وہ صرف انتظار کر سکتا ہے اور وہ انتظار ان غیر سرکاری جوابات کی وجہ سے مزید اذیتناک بن جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی طالب علم کی نفسیات کی بات، لیکن اس میں ان لوگوں کا کیا کردار ہے جو یہ مواد بناتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہاں ذمہ داری کا سوال بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے کہ اندازہ لگانا آسان ہے، لیکن کسی کے دل کو سکون دینا اصل ذمہ داری ہے۔ یہ تو سیدھا ان اساتذہ، کوچنگ سینٹرز اور یوٹیوبرز کے لیے ہے۔ جی، جو ایسا مواد بناتے ہیں، کلکس، ویوز اور سبسکرائبرز کی دوڑ میں کیا یہ بھول جانا چاہیے کہ دوسری طرف ایک انسان ہے؟ ایک طالب علم ہے جس نے مہینوں، شاید سالوں محنت کی ہے اور اب وہ ایک نازک ذہنی حالت میں ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ یہ لوگ تو طلباء کی مدد کر رہے ہیں، انہیں فوری فیڈ بیک دے رہے ہیں؟ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، لیکن ہمیں فائدے اور نقصان کا موازنہ کرنا ہوگا۔ کیا واقعی یہ فوری فیڈ بیک مددگار ہے جب وہ 90% درست ہو لیکن 10% غلطی کسی کی امید توڑ دے؟ صحیح کہا۔ کیا اس سے پیدا ہونے والا ذہنی دباؤ اس اندازے کی قیمت سے زیادہ نہیں؟ تو پھر پیغام کیا ہونا چاہیے؟ پیغام بہت واضح اور ڈوٹوک ہونا چاہیے۔ اگر آپ 100% یقینی نہیں ہیں تو 100% دعویٰ نہ کریں۔ اپنے اندازے کو اندازہ کہہ کر پیش کریں، حقیقت بنا کر نہیں۔ جی۔ اور یہ بھی کہ ہر ویڈیو، ہر PDF حقیقت نہیں ہوتی۔ انٹرنیٹ نے سچ اور جھوٹ کے درمیان کی لکیر کو بہت دھندلا کر دیا ہے۔ بالکل۔ طالب علموں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف اندازے ہیں، حتمی فیصلہ نہیں۔ اور انہیں بنانے والے بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک اور نکتہ بھی ہے، اس طرح کے مواد سے ایک مقابلہ بازی کی غیر صحت مند فضا بنتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کٹ آف کی پیشگوئیاں آتی ہیں اور طلبہ فوراً موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ میرے اتنے بن رہے ہیں، اس کے اتنے، کیا میرا ہو پائے گا؟ تو یہ موازنہ اور مسابقت کا احساس جو امتحان کے بعد تھم جانا چاہیے، وہ الٹا اور شدت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ سماجی دباؤ کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو اگر مسئلہ اتنا گہرا ہے، نفسیاتی بھی ہے اور اخلاقی بھی، تو اس رولر کوسٹر سے اترنے کا راستہ کیا ہے؟ حل بہت سادہ ہے، لیکن شاید عمل کرنے میں سب سے مشکل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ آفیشل رزلٹ ہی اصل سچ ہے، تب تک خود کو ذہنی سکون دے۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا؟ صبر اور خود پر قابو پانے کا امتحان ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، جو کرنا تھا وہ آپ کر چکے۔ لیکن یہ صبر اور خود پر قابو آئے کہاں سے؟ جب ہر طرف اتنا شور ہو تو خاموشی کیسے اختیار کی جائے؟ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا قدم ہو سکتا ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس، یعنی ٹیکنالوجی سے تھوڑا وقفہ؟ جی، امتحان کے بعد کم از کم 48 سے 72 گھنٹے کے لیے تمام متعلقہ واٹس ایپ گروپس کو میوٹ کر دیں اور یوٹیوب سے وقفہ لیں۔ اپنے دماغ کو جان بوجھ کر ایک انفارمیشن ویکیوم میں ڈالنا؟ بالکل، تاکہ وہ اس ساری افراتفری سے باہر نکل کر ریسیٹ ہو سکے۔ اور اپنی توانائی کو کسی اور جگہ لگانا؟ جی، اپنی توانائی کو ایک بے قابو صورتحال سے ہٹا کر ایک ایسی جگہ مرکوز کریں جہاں آپ کا کنٹرول ہو، جیسے کوئی پرانا شوق، ورزش یا دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا۔ تو آخر میں بات ذہنی سکون اور بھروسے پر آ جاتی ہے۔ جی، روحانی طور پر بھی تو اس کا ایک حل بتایا گیا ہے کہ اس بے چینی کے عالم میں نماز پڑھیں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں حل کا رخ بیرونی دنیا یعنی جوابات چیک کرنے سے اندرونی دنیا کی طرف موڑ دیا گیا ہے، یعنی صبر،
ایمان اور خود شناسی کی طرف۔ بالکل، اور یہ صرف امتحان کے دباؤ سے نمٹنے کا طریقہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر مشکل مرحلے کے لیے ایک سبق ہے۔ صحیح۔ جب بھی ہم کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں جہاں نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ہمارے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو بے چینی میں مبتلا رہیں، یا پھر صبر اور یقین کے ساتھ انتظار کریں۔ اس میں ایک بہت تسلی بخش بات بھی کہی گئی ہے جو مجھے بہت پسند آئی۔ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ بہت اہم سوچ ہے۔ ہو سکتا ہے نتیجہ فوری طور پر آپ کی توقع کے مطابق نہ آئے، لیکن جو علم آپ نے حاصل کیا، جو نظم و ضبط سیکھا، وہ کہیں نہ کہیں ضرور کام آتا ہے۔ یقیناً یہ سوچ آپ کو نتیجے کے خوف سے آزاد کرتی ہے اور آپ کی توجہ عمل کے قدر پر مرکوز کرواتی ہے۔ کہ رزلٹ بعد میں آئے گا، لیکن سکون ابھی سنبھالنا ہے۔ صحیح، نتیجہ جیسا بھی ہو وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں۔ لیکن اس کے انتظار میں جو ذہنی اذیت ہم خود کو دیتے ہیں، اس کے اثرات زیادہ دیر پا ہو سکتے ہیں، اور نقصان دہ بھی۔ بالکل۔ یہ ایک بہت اہم یاد دہانی ہے کہ کامیابی اور ناکامی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کی قیمت پر کچھ بھی حاصل کرنا دانشمندی نہیں۔ تو امتحان کے بعد کا وقت آرام کرنے کا ہونا چاہیے۔ جی، اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں حصہ لینے اور خود کو ریچارج کرنے کا، نہ کہ ایک نئے قسم کے دباؤ میں مبتلا ہونے کا۔ یہ وقت اپنے آپ کو سزا دینے کا نہیں بلکہ انعام دینے کا ہے کہ آپ نے ایک مشکل مرحلہ طے کر لیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح امتحان کے بعد کا وقت جو سکون کا ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی اور غیر مصدقہ معلومات کی وجہ سے ایک نئے ذہنی دباؤ کے رولر کوسٹر میں بدل جاتا ہے۔ ہم نے اس کی نفسیات کو سمجھا، انٹالرنس آف انسرٹنٹی اور کنفرمیشن بائس جیسے تصورات کو دیکھا، معلومات فراہم کرنے والوں کی ذمہ داری پر بات کی، اور آخر میں ذہنی سکون کی طرف واپسی کا عملی اور روحانی راستہ بھی تلاش کیا۔ لیکن یہ گفتگو ایک اہم سوال پیدا کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ گفتگو تو امتحانات کے بارے میں تھی، لیکن ہم اپنی زندگی کے اور کن شعبوں میں، چاہے وہ کیریئر ہو، صحت ہو یا رشتے، ایسی ہی غیر سرکاری اور قیاس آرائی پر مبنی معلومات تلاش کرتے ہیں؟ جی، جو اسی طرح کے دباؤ کا باعث بنتی ہیں، جبکہ حقیقی نتیجہ صرف تھوڑے صبر کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری سوچ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم سچ کا انتظار کرنے کا یہ سبق اپنی ذہنی صحت کی حفاظت کے لیے دوسری جگہوں پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟